رفع دین کرنا یا نہ کرنا کیسا ہے، نہ کرنے والے کی نماز کے بارے میں کیا رائے ہے؟ عمر فاروق بھائی نے یہ سوال کیا ہے۔ اچھا دیکھیں اس بات کو، یہ سوال جو نا ذرا تشریح طلب ہے۔ معذرت کے ساتھ میں کوئی بھائی یہ کہے کہ یا پتہ نہیں کیا مناظرہ بازی کر رہے ہو، مناظرہ بازی نہیں کر رہے، کچھ چیزوں کی تصحیح ہونی چاہیے، سوال میں بھی ہونی چاہیے۔ رفع دین کرنا یا نہ کرنا کیسا ہے؟ رفع دین کرنا سنت رسول ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح بخاری کے اندر روایت موجود ہے کہ آپ نے تکبیر تحریمہ رکوع جاتے، رکوع سے اٹھتے اور 2 رکعت سے اٹھتے ہوئے رفع دین کیا۔ جب آپ کے شاگردوں نے پوچھا تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی کرتے دیکھا ہے۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں نہیں؟ تو یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اب رہ گئی یہ بات کہ جی رفع دین کرنے والے کے بارے میں، نہ کرنے والے کی نماز کے بارے میں کیا حکم ہے؟ دیکھیں ذرا اس بات کو سمجھیں، اس کو بڑا آسان طریقے سے سمجھا جا سکتا ہے۔ ایک آدمی تکبیر تحریمہ میں رفع دین نہیں کرتا، اس کی نماز کے بارے میں کیا حکم ہوگا؟ ایک ایسی سوچ ہے کہ ایک آدمی تکبیر تحریمہ میں رفع دین نہیں کرتا، اس کی نماز کے بارے میں کیا حکم ہے؟ ایک آدمی وتر کے اندر رفع دین نہیں کرتا، ٹھیک ہے، تو اب اس کے بارے میں کیا کیا حکم لگے گا؟ ایک آدمی عیدین کی نماز کی جو زائد تکبیرات کے اندر رفع دین نہیں کرتا، اس کی نماز کے بارے میں کیا حکم ہوگا؟ جو اس کی نماز کے بارے میں حکم سمجھا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے، وہی حکم تکبیر تحریمہ رکوع جاتے، رکوع سے اٹھتے اور 2 رکعت سے اٹھتے کے رفع دین کے بارے میں بھی ہے۔ اور صحیح ابن خزیمہ کے اندر امام یحییٰ بن سعید الانصاری رحمۃ اللہ علیہ، وہ ان کی باقاعدہ امام ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ ان کا قول لے کر آئے کہ ابو میں سعیدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رفع دین کرنے کی جو حدیث ہے اس کو نقل کر کے وہ کہتے ہیں کہ جو شخص بھی اس حدیث کو سنے اور اس کے بعد وہ شخص نماز میں رفع دین نہ کرے تو اس کی نماز ناقص ہے۔ یہ قول میرے بتانے کا مطلب صرف اتنا تھا کہ آپ دیکھیں کہ ائمہ محدثین کے ایسے بھی فتویٰ جات و اقوال موجود ہیں۔ اصل بات یہ ہے، ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے، رفع دین کرنا اہل حدیثوں، شافعیوں، حنبلیوں، مالکیوں یا اثنا عشریوں کا شعار نہیں ہے، یہ سنت رسول ہے۔ ہمارے ہاں تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ایک شخص نماز میں رفع دین کرے گا وہ حنفی ہے تو وہ کوئی اہل حدیث ہو جائے گا یا کوئی وہ اہل تشیع ہو جائے گا۔ خدا نہ خواستہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ سنت رسول ہے۔ آپ جب تکبیر تحریمہ میں کر رہے ہوتے ہیں تو کون سا اہل حدیث ہو جاتے ہیں؟ آپ جب وطر میں کر رہے ہوتے ہیں تو کون سا اہل حدیث ہو جاتے ہیں؟ آپ جب عیدین میں زائد تکبیرات میں رفع دین کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کون سا جو ہے وہ اہل حدیث ہو جاتے ہیں؟ وہاں بھی تو لازمی سی بات ہے آپ اپنے مسلک فرقے کو فالو کر رہے ہوتے ہیں، تو ایک مسلک اور فرقے کو فالو کرنے ایک الگ چیز ہے۔ اس سے بھی آگے سعادت مندی کی بات یہ ہے آپ سنت سمجھ کے عمل کریں، اس کی تحقیق کر کے اس کو جان کے عمل کریں۔ صحیح بخاری اٹھائیں، کتاب الصلاۃ نکالیں، یہ باب نکالیں کہ تکبیر تحریمہ رکوع جاتے، رکوع سے اٹھتے، سجدہ رفع دین کرنے کا بیان، اس کے تحت یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث آپ کو مل جائے گی۔ اس کا مطالعہ کریں، اس کے حوالے سے تحقیق کریے، اپنی نماز کو اس کے مطابق بنائیں۔